نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العلي العظيم رب العالمین ہمیں نور قرآن پاک سے منور فرمائے، آمین۔ سورہ مریم کے چھٹے رکوع کا آغاز ہے اور 16 پارے کے 90 رکوع کا سورہ مریم کی آیت نمبر 83 سے ہم سماعت کریں گے۔ الم تغا، کیا تم نے نہ دیکھا، انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، بے شک ہم نے شیطانوں کو کافروں پر بھیجا تو وہ شیطان ان کافروں کو خوب اچھالتے ہیں، وہ شیطان بہکاتے ہیں اور شیطان کے بہکانے پر کافر اچھل رہے ہیں، اچھل اچھل کر اسلام کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ تو جس طرح یہ شیطان کے کہنے پر اچھل رہے ہیں، اسی طرح اچھل کر جہنم میں جائیں گے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ شریعت کی پابندی کرے۔ جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو بڑا اچھل رہا ہوتا ہے، شیطان اسے اچھال رہا ہوتا ہے اور بے قابو ہو جاتا ہے، آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ غصے کی وجہ سے جو اچھل رہا ہو اس سے مخاطب ہو کے فرمایا تو نہ اچھل کہ کہیں اب کا اچھلنا تجھے جہنم میں نہ پھینک دے۔ تو غصہ جب آئے تو سامنے والا جب کمزور ہوتا ہے تو غصہ زیادہ آتا ہے۔ ایسے موقع پر انسان کو ڈرنا چاہیے اور یہ خیال رکھنا چاہیے کہ غصے کے عالم میں بھی سامنے والے پر ظلم نہ کیا جائے، ایسی زبان سے بات نہ کہی جائے جو خلاف شرع ہے۔ غصہ آئے وضو کر لیجیے، اپنی حالت کو چینج کر لیں، مطلب کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، اپنی پوزیشن چینج کریں۔ غصہ آئے تو آپ پانی پی لیجیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ پڑھ لیجیے۔ پھر جب غصہ آپ کے کنٹرول میں آ جائے، پھر اگر آپ سمجھانا چاہتے ہیں تو کنٹرول میں ہو کر سمجھائیے، کیونکہ جب آؤٹ آف کنٹرول ہوں گے تو پھر ہو سکتا ہے کپڑے پھاڑنے شروع کر دیں، ہو سکتا ہے چیزیں مارنے شروع کر دیں۔ تو بعض تو ایسے نادان ہوتے ہیں غصے کے عالم میں اپنا سر دیوار پر مارتے ہیں اور ایسے عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں کہ انہیں دیکھ کر بڑی شرم آتی ہے۔ بلکہ اگر ان کو بھی بتایا جائے کہ غصے میں آپ یہ کرتے ہیں تو ذرا سی بھی عقل ہو تو آدمی کو شرم آ جائے، مگر پھر بھی اپنی اولاد پر، اپنی بیوی بچوں پر، اپنے ماں باپ پر، اپنے بھائی بہنوں پر بعض لوگ غصہ اتارتے ہیں۔ اچھا، غصے کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ غصہ کرنے کے بعد وہ کبھی بھی اپنی عقل اور اپنے دل کو یہ نہ کہے کہ میں نے صحیح کیا۔ اس کے یار دوست کہیں گے ہاں بھائی تم نے بہت اچھا کیا، مگر وہ اپنے آپ کو شرمندہ کرے اور کہے میں بے وقوف ہوں، یہ میں نے غصے میں بات کہی، اس کو اس انداز میں بھی کہا جا سکتا تھا۔ تو جب غصے کو برا سمجھے گا اور اس پر شرمندگی محسوس کرے گا تو آہستہ آہستہ غصے کی عادت ختم ہو جائے گی۔ فلا تعجل علیہم، بس ان پر جلدی نہ کرو، انما نعد لہم عدا، ہم تو ان کی گنتی پوری کر رہے ہیں۔ سانس کی ایک گنتی ہے وہ پوری ہوگی، پھر یہ اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اے لوگوں جلدی کرو، زندگی کیا ہے؟ یہ سانس کی ایک مالا ہے، جیسے ہی سانس پورے ہوں گے تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی۔ سانس پورے ہونے سے پہلے پہلے اللہ کو راضی کر لو۔ اللہ اکبر۔ متقی لوگوں کا بار بار ذکر ہے۔ متقی کون ہے؟ اللہ سے ڈرنے والے، پرہیزگار، جو اللہ کے خوف کی وجہ سے تمام گناہوں کو چھوڑ دیں۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، آج کے دن، کل بروز قیامت کا ذکر ہے، آج کے دن متقی پرہیزگار لوگوں کو ہم رحمان عز و جل کی بارگاہ میں مہمان بنا کر لائیں گے۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، وردا کے معنی پیاسے، اور مجرموں گناہ گاروں کو ہم گھسیٹیں گے جہنم کی طرف پیاسے۔ لا یملکون الشفاعۃ، وہ شفاعت کے مالک نہ ہوں گے۔
الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، مگر وہ شفاعت کرے گا جس نے رحمان عز و جل کے پاس کوئی عہد لیا، یعنی جس کا ایمان پر خاتمہ ہوا اس کے لیے شفاعت ہوگی۔ اللہ کے نیک بندے شفاعت کریں گے، لیکن فرمایا لا یملکون الشفاعت، کافر جو ہیں ان کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہوگی۔ یہ آیت کریمہ کا نمبر آپ ذہن میں نوٹ کر لیں، سورہ مریم آیت نمبر 87۔ یہ ان لوگوں کا رد ہے کہ جو شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، جو حافظ کے بارے میں یہ کہتے ہیں یہ بات غلط ہے کہ حافظ شفاعت کرے گا، عالم شفاعت کرے گا، شہید شفاعت کرے گا، انبیاء شفاعت کریں گے، وہ اس عقیدے کو نہیں مانتے، در حقیقت وہ قرآن کے نور سے محروم ہے۔ آیت نمبر 87 میں واضح طور پر کہا گیا جب لا کے بعد الا آ جائے تو جس چیز کی نفی کی گئی اسی کو دوبارہ ثابت کیا جاتا ہے۔ لا یملکون الشفاعت، کافروں کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہوگی۔ شفاعت کس کے لیے ہوگی؟ الا، مگر اس کے لیے ہوگی من اتخذ عند الرحمن عہدا، جس کا رحمان عز و جل کے پاس عہد ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے جس کے بارے میں رحمان عز و جل کا عہد بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا اور جو نیک لوگ ہوں گے وہ گناہگاروں کی شفاعت کریں گے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور وہ بولے کہ رحمان عز و جل نے اولاد رکھی۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، بے شک تم بہت ہی بھاری بات لے کر آئے ہو۔ یہ کہنا بہت ہی بری اور بھاری بات ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ اس بات کی وجہ سے آسمان پھٹ جائیں۔ وتنشق الارض، اور زمین پھٹ جائے۔ وتخر الجبال حدا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر جائیں۔ یہ اس قدر بری بات ہے کہ تو اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی حفاظت فرمائی، ورنہ یہ ایسی بات ہے کہ ان پر بھی لرزہ طاری ہو جائے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، رحمان عز و جل کے لیے اولاد کا دعویٰ کرتے ہیں وہ۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان عز و جل کے لیے ہرگز مناسب نہیں کہ وہ اولاد رکھے، وہ اولاد سے پاک ہے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، آسمان و زمین کی ساری مخلوق اللہ کی بارگاہ میں بندہ ہو کر حاضر ہوں گے۔ سب اللہ کے بندے ہیں، فرشتے بھی اللہ کے بندے ہیں، جنات بھی اللہ کے بندے ہیں، انسان اور ساری مخلوق اللہ کے بندے ہیں۔ کوئی اس کا بیٹا نہیں ہے، نہ کوئی اس کا باپ ہے۔ رب العالمین بیٹا رکھنے سے یا باپ رکھنے سے پاک ہے۔ لقد احصاهم وعدهم عدا، مراد یہ ہے کہ جتنی مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ ان کی گنتی اور شمار کو جانتا ہے، ان کی پیدائش کو، ان کی موت کو، ان کے رزق کو، ان کے چلنے پھرنے کو، اس کا علم ازلی ابدی جانتا ہے۔ کام ہم بعد میں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے پہلے جانتا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ سے جانتا ہے۔ لقد احصاهم، بے شک اللہ تعالیٰ نے انہیں گن رکھا ہے۔ وعدهم عدا، اور ان کا شمار کر رکھا ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ان میں سے ہر ایک اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قیامت کے دن اکیلا آئے گا۔ نہ لباس ہوگا، نہ پاؤں میں جوتے ہوں گے، نہ سر پر کوئی ٹوپی، نہ کوئی سر پر کوئی دوپٹہ، نہ کوئی مال دولت اولاد بنگلے کاریں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائے گا اسے نعمتیں عطا فرمائے گا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے۔
سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، ان قریب رحمان عز وجل ان کے لیے محبت کو رکھ دے گا۔ مراد یہ کہ جو ایمان والے ہیں اور اچھے عمل کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اور جب اللہ کسی سے محبت فرماتا ہے تو آسمان کی مخلوق بھی اس سے محبت کرتی ہے، زمین کی مخلوق بھی اس سے محبت کرتی ہے، اور انسان اور جن میں سے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، پس یہ قرآن آپ کی زبان پر ہم نے آسان کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوتا تو آپ کو یاد کرنے کی حاجت نہ ہوتی، آپ اسے نہ رٹتے نہ دہراتے۔ آپ کا دہرانا یہ برکت کے لیے ہوتا، آپ یاد کرنے کے لیے نہ دہراتے، لیکن اس کے باوجود آپ قرآن کثرت سے پڑھتے۔ رمضان المبارک میں حضرت جبریل امین کے ساتھ آپ دور فرماتے، آپ قرآن جبریل امین کو سناتے، جبریل امین آپ کو سناتے، یعنی صاحب قرآن ہے پھر بھی قرآن پاک سے اس قدر محبت ہے۔ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے متقی پرہیزگار لوگوں کو بشارت دیں۔ دیکھیں بار بار متقیوں کا ذکر ہے، تو بشارت کس کے لیے ہے؟ جو اللہ سے ڈر کر گناہوں سے توبہ کرنے والا ہے۔ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور آپ جھگڑالو قوم کو، جھگڑا کرنے والی قوم کو ڈر سنا دیں، جو کافر ہیں، جو جھگڑا کرتے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور ان لوگوں سے پہلے ہم نے بہت ساری بستیوں کو ہلاک کر دیا۔ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ، کیا تم ان میں سے کسی کو دیکھتے ہو؟ او تسمع لهم رکزا، یا ان میں سے کسی کی آواز یا بھنک تم سنتے ہو؟ انہیں ایسا ہلاک کیا کہ اب ان کا وجود بھی باقی نہ رہا۔ سورہ مریم کا اختتام ہوا۔